اب یہ کہیں بھی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کا قبضہ ہے تو آپ مالک ہیں، کہ جو شاملات دے کی تقسیم ہے یہ مالکیتی کھاتے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کھاتے میں اگر آپ کا ریکارڈ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ میرا اس میں اتنا حصہ بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کو ہوسٹ محمد خان۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے۔ بیسیکلی ڈسکس ہم کر رہے ہیں کچھ عرصے سے ایک ٹاپک شاملات دے زمین کے بارے میں، اور میرے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ پہلے میری تمام ویڈیوز شاملات دے کے بارے میں دیکھ کر پھر اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے وہ کہہ سکتے ہیں۔ بعض دوست ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں، یا ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور ریلیٹڈ دوسری نہیں دیکھتے اور ان کے سوال آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہر بندے کو جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، ہم اسی لیے ہر پوائنٹ پہ ایک ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ ہم ادنا مالک ہیں، اعلیٰ مالک نہیں ہیں، ہمارا کیا قانونی سٹیٹس ہے اکارڈنگ ٹو لا، اور کیا ہم نے عرصہ دراز سے زمین چھوڑ دی تھی، ہم اعلیٰ مالک ہیں تو ہمارا کیا؟ میرے ناقص علم کے مطابق میں نے جتنی اسٹڈی اس بارے میں کی ہے، میں نے سپریم کورٹ کے کیس لا بھی پڑھے ہیں، ہائی کورٹ کے بھی پڑھے ہیں، بعض جسٹس کی اقلیتی رائے کو بھی اسٹڈی کیا ہے، بعض جسٹس کی جو اکثریتی رائے ہے، مطلب ایک سے زیادہ جسٹس کی رائے جو ہے ایک معاملے پر، وہ فیصلے بھی پڑھے ہیں، اور جو کسی ایک سنگل جسٹس کی رائے اور فیصلہ ہے وہ بھی پڑھے ہیں۔ میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا جو مطلب ہم کلیم کرتے ہیں، اور جو باتیں میں نے پڑھی ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں انہی پہ تبصرہ کرتے ہیں اور تھوڑی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے قانونی بھائیوں کے لیے کیس لا جو ہیں یہ 3-4 اکارڈنگ ٹو اس ٹاپک کے، یہ میں مینشن کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ جا کر لازمی ان کی ریفرنس لے سکتے ہیں، ان کو ایز اے کیس لا اپنے کیس میں پٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، ان میں چند شاملات دے کے بارے میں اکثر مقدمات جو ہوتے ہیں وہ ادنا مالک کی طرف سے چلائے جاتے ہیں۔ ہوتا ایسا ہے کہ جو اعلیٰ مالک ہوتے ہیں وہ اپنی جائیداد چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ادنا مالک ہے وہ اس جائیداد کو، شاملات دے کی زمین کو اپنی سمجھنے لگتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ریکارڈ درست کروانے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر جا کر حال ہے کہ جو شاملات دے کے مقدمات ہوتے ہیں یہ اکثر اور بعض اوقات یہ جو ادنا مالک ہیں ان کی طرف سے چلائے جاتے ہیں، جب وہ کسی شاملات دے زمین پر قبضہ کرتے ہیں اور چند سالوں کے بعد اس کا ریکارڈ کلیئر کروانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں قانونی سٹیٹس کیا ہے اور ہم اسے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے۔ بات میں نے بہت سے فیصلے پڑھے ہیں، یہ نہیں کہتا کہ سارے پڑھے ہیں، لیکن چند مشہور جو اس کے کیس لائیں وہ ڈسکس کیے ہیں، پڑھے بھی ہیں، اسٹڈی بھی کی ہے۔ میں نے یہ کہیں پر بھی نہیں پڑھا کہ جو ادنا مالک ہے وہ اعلیٰ مالک کی جو شاملات دے ہے اس پہ مالک بن گیا۔ میں نے یہ بات کسی فیصلے میں نہیں پڑھی۔ ایک بات جو کامن سب فیصلوں میں ہے، ہر جسٹس اس چیز کا ذکر کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ادنا مالک ہے ان کے جو سٹیٹس ہے جب وہ قبضہ کر لیتے ہیں اس سٹیٹس کو مالکیتی حقوق بنا دینے چاہیے یا ہو سکتے ہیں، ان کے وہ حقوق مالکیتی ہو سکتے ہیں یا بنا دینے چاہیے۔ یہ چیز میں نے پڑھی ہے، یہ چیز میں نے کہیں نہیں پڑھی کہ انہوں نے اتنے عرصے سے قبضہ کیا ہوا تھا 10 سال 20 سال سے تو ادنا مالک اس کا جو ہے وہ پراپر جو لیگل مالک ہے وہ بن گیا۔ یہ چیز میں نے کسی فیصلے میں، کسی ججمنٹ میں نہیں پڑھی۔ یہ ضرور پڑھی ہے کہ کیونکہ کچھ زمین ایسی تھی شاملات دے کی جو 1960 سے مطلب اعلیٰ مالکان نے وہ چھوڑ دی تو اس پر قابض ہو گئے ادنا مالک، اور پھر آ کر جب انہوں نے ریکارڈ درست کروانا چاہے تو پھر وہ تو پرانے ریکارڈ میں ان کی کوئی مالکیتی ویلیو سٹیٹس نہیں تھا تو وہ ادنا ہی رہے، وہ اس کے پراپر مالک نہ بن سکے۔ تو یہ کہیں بھی اس بارے میں اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ ادنا مالک ہیں چاہے 50 سال سے آپ اس پہ قابض ہیں،
میں آگے دو تین باتیں اس میں بڑی اہم اور ڈسکس آپ کے ساتھ کرتا ہوں. تو یہ چیز میں نے نہیں پڑھی کہیں، اور نہ قانون میں یہ چیز کوئی لیگل ہے. اس پہ اکثریتی اور اقلیتی دونوں جو رائے ہیں وہ موجود ہیں کہ ہونے چاہیے یا بنائے جا سکتے ہیں، ان کے سٹیٹس کو ملکیتی حق مل سکتا ہے. لیکن یہ کہیں نہیں پڑھا، نہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ مالک بن گئے ہیں. اس بنیاد پر بہت سی جو اپیلیں ہیں وہ خارج کی ہیں ہائی کورٹ نے، بہت سی اپیلیں سپریم کورٹ نے خارج کی ہیں کہ ادنا مالک اس بنا پر بنایا تو جا سکتا ہے، اس کے حقوق کو مالکیتی کیا جا سکتا ہے، لیکن پراپر ایویڈنس کے اوپر. اب ایویڈنس میں جب بھی کوئی ادنا مالک جاتا ہے اس کے پاس ایک ہی ایویڈنس ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس جی اس کی پوزیشن ہے، قبضہ ہے. اب یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ قبضے کا میں یہ نہیں کہتا کہ پوزیشن کا کوئی اثر اسوخ نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ہر معاملات میں اس کا جو آپ کہہ لیں اثرات وہ مختلف ہیں. اب یہ کہیں بھی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کا قبضہ ہے تو آپ مالک ہیں. ایک جو سمجھدار بندہ ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. ہاں ایک چیز ہے اس میں اگر ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں 3 سے 4، جیسے کہ ہم کہہ لیں کہ انتقال میں وہ نام ہوتی ہے، اس کا ایک یہ ایلیمنٹ ہے، پھر وہ جو رضامندی سے بیان دیتا ہے، پھر وہ پوزیشن ہے. ہاں وہاں پوزیشن کا بڑا اثر ہے، لیکن پہلے انتقال، بیانات، اس کے بعد رضامندی، اور تیسرے چوتھے جگہ جا کر اس کی اہمیت آتی ہے. تو اکثر جب بھی ہم ادنا مالک جاتا ہے کورٹ میں کہ جی میرے مالکیتی حقوق بنائے جائیں، تو وہ ایک ہی بات، ایک ہی ایویڈنس دیتا ہے کہ جی میں اس پہ 20 سال سے 25 سال سے ایون کہ 40 سال سے قابض ہوں. اب وہ بے شک قابض ہے، لیکن مالکیتی کھاتے میں اس کا اس کھیوٹ میں اس موضع میں حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ شاملات دے کر مالک کیسے بن سکتا ہے؟ اب میرے ایک دوست نے مجھے یہ واٹس ایپ پہ میسج کیا، تو میں ایسے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے اکثر جوابات اس لیے نہیں دیتا کہ ان کے مطابق اس سوال کے ریلیٹڈ ویڈیوز موجود ہیں، تو آپ وہ دیکھیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارا موضوع ہے، اس میں پورشن ہے شاملات دے، ایک پورشن شمالن جنوباً ہے، دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی ہے، تو ہمارا کس میں حصہ ہوگا؟ تو کبھی بھی تو میں نے یہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ شاملات دے کی تقسیم کن بنیادوں پہ ہوتی ہے. یہ اس بنیاد پہ قطعاً نہیں ہوتی کہ وہ والی سائڈ اس گھر کی ہے اور وہ یہ والی سائڈ اس گھر کی ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ اعلیٰ مالک اور ادنا مالک کا ڈیفرنس بھی میں ہر ویڈیو میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں کہ جو لوگ پرانے لوگ ہیں جن کے نام پر وہ گاؤں ہیں، جنہوں نے وہ گاؤں آباد کیے، وہ ہے اعلیٰ مالک. جو بعد میں مائیگریٹ کر کے اس گاؤں میں آئے وہ ہیں ادنا مالک. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جو شاملات دے کی تقسیم ہے یہ مالکیتی کھاتے کی بنیاد پر ہوتی ہے. ایک بندے کی اس موضع میں جتنی مالکیتی زمین ہے اس پر اس کو ایک حصہ شاملات دے کا بھی ملتا ہے. شاملات دے حکومت یا سرکاری زمین وہ والی زمین ہوتی ہے جو مشترکہ فائدے کے لیے اس گاؤں کے پرانے لوگوں کے لیے رکھی جاتی ہے. اس میں چراگاہیں اور مفاد عام بھی شامل ہے، جس میں عیدگاہ، مسجد، قبرستان وغیرہ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ زرعی زمین بھی ہوتی ہے جو پراپر حصے تقسیم کیے جاتے ہیں. تو مالکیتی کھاتے میں اگر آپ کا ریکارڈ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ میرا اس میں اتنا حصہ بنتا ہے؟ تو یہ جب تک آپ قانون کے پاس نہیں جاتے یا عدالت نہیں جاتے تب تک آپ اپنے جو معاملات بھی آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ قانون کے آگے چلے جاتے ہیں تو قانون ایویڈنس سے آگے ایک قطرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے پاس ایک ہی ایویڈنس ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس اس کی پوزیشن ہے لاسٹ 30 سالوں سے. پوزیشن بے شک آپ کے پاس 50 سالوں سے ہو، لیکن آپ کا مالکیتی کھاتے میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں؟ تو بے شک پوزیشن کا فائدہ ہے، اس سے ہم سٹے وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن جب ایک پراپر ٹرائل چلتا ہے تو پھر عدالت نے سارے ثبوت اور شہادتیں دیکھ کر یہ سارا فیصلہ دینا ہوتا ہے.
تو یہ بہت سی اپیلیں ادنا مالک کی ہیں، خارج ہوئی ہیں، ان کے مطلب برعکس اعلیٰ مالک کے حق میں فیصلے ہو گئے ہیں، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ اور بعض اوقات یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ مقدمہ چلانے والا ادنا مالک ہے جی، وہ گیا کہ جی میرے حقوق بنائے جائے، میرے پاس پوزیشن ہے، اعلیٰ مالک کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جب عدالت نے وہاں ٹرائل شروع کیا تو اعلیٰ مالک آئے اور انہوں نے جناب ان کے حق میں کیس ہو گئے۔ یہ بیشتر فیصلے اسی طرح ہیں اور بیشتر مقدمات ایسے ہی چلائے گئے ہیں۔ تو یہ پہلی بات اس میں اہم جو ہے کہ عدالت اور جسٹس جو ہیں مختلف ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، ان کا یہ رائے موجود ہے کہ جی جو ادنا مالک ہے نا جی، ان کو کوئی نہ کوئی ایسی مطلب طریقہ کار بنایا جائے کہ ان کا حقوق کو مالکیتی سٹیٹس ملے، لیکن ملا نہیں ہے آج تک، نہ ملا ہے اور نہ آنے والے کچھ مطلب کوئی چانس ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو جسٹس ہیں وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ پوزیشن وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ایک بندہ آئے اور ثابت کرے کہ جی میرے پاس پوزیشن ہے اور ہم اس کو مالک لکھ دیں، نہیں ہے۔ مالکیتی کھاتے میں اس کا ریکارڈ ہونا ضروری ہے، لینڈ ریونیو ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ ہونا ضروری ہے۔ ہم ریکارڈ موجود ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس کا ریکارڈ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بڑی مشکل ہے۔ یہ اکارڈنگ ٹو لا چند ایک موٹی موٹی مثالیں اور باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ جب بھی آپ کا اس کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو تو آپ گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ویڈیوز پوری دیکھیں، بات کو سمجھیں، اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ہم سے رجوع کریں، ورنہ ہم نے تو ہر چیز کو کھلار کے آپ کے لیے بیان کر دیا ہے کہ یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ ادنا مالک ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ریکارڈ جو ہیں وہ مالکیتی بن جائیں، آپ کا حقوق مل جائیں مالکیتی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ بے شک وہاں بیٹھے ہیں 40 سال سے اور 50 سال اور آپ بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں کوئی چھیڑے گا، لیکن آپ کا ملکیتی کھاتے میں تو ریکارڈ نہیں نہ آ سکتا، کیونکہ آپ وہاں کے ہیں ہی نہیں رہائشی، آپ تو بعد میں آ رہے ہیں جی۔ تو اسی طرح یہ معاملات شاملات دے کے بارے میں وہ جو ہیں چل رہے ہیں، اور جو اس کے پراپر اور پرانے مالک ہیں وہ چاہے ان کے ریکارڈ پرانے پڑے ہیں، انہوں نے اپنی زمین نہیں مطلب سنبھالی، لیکن وہ مالک ہیں، اور وہ جب بھی قانون کے سامنے آئیں گے تو ہمیشہ قانون جو ہے ہماری کورٹس آف لا ہیں وہ انہی کو پریفر کریں گی جن کا ریکارڈ موجود ہے، نہ کہ ان کو کریں گی جن کا ریکارڈ نہیں ہے اور وہ مالک بن رہے ہیں آگے۔ تو یہ ہمارے پاس بہت سے معاملات اسی طرح جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، اور اسی بارے میں یہ زیادہ تر ہمارے مسائل بھی زمینوں کے بارے میں یہی ہیں کہ جی پوزیشن کسی کی ہے اور مالکیتی کسی کی ہے، اور ہم ایک کام چل رہا ہے سلسلہ۔ اور تو آپ اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ ساری باتیں جانتے ہیں، دیکھیں قانون میں آپ جب جاتے ہیں کسی بھی مقدمہ کو دائر کرنے کے لیے تو اس کے اسپیکٹس اور اس کی جو کامیابی کے جو پرسنٹیج ہے اور ناکامی کی، وہ کوئی نہیں ڈیسائیڈ کر لیتا شروع سے، لیکن ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، ایویڈنس اگر نہیں ہے تو پھر آپ کون سا مقدمہ جیت سکتے ہیں، کیونکہ ایویڈنس تو مسٹ ہے نا، کوئی بھی آپ کو جب بھی آپ کو مقدمہ کرتے ہیں ایویڈنس تو اس میں ہونے ہیں نا، شہادتیں وغیرہ تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ کے پاس وہ ایویڈنس ہی نہیں ہے یا آپ کے برعکس ہیں تو پھر آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کا نقصان ہے۔ تو امید ہے یہ چند ایک باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔